الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے والے محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ ہے. ان تمام نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتایا گیا اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر تحریمہ کے کہنے کے بعد آپ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ان کلمات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں شیطان جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم جو شیطان ہے مردود اس سے، اور ساتھ ہی ساتھ من ہمزہ اس کے جو ہے پھونک سے، ونفخہ اور اس کے شیطانی چالوں سے اور اس کے پھونک سے. یہ تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے، جس کا تذکرہ اگلی حدیث کے اندر کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ قرات کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کرتے، الحمدللہ رب العالمین آپ قرات کرتے. اس کے بعد ضم سورہ وغیرہ کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، آگے دوسری روایات کے اندر وہ تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. تو قرات یہ سورہ فاتحہ، اس سے مراد قرات ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے فارغ ہو جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اور رکوع کی کیفیت اس سے پہلے احادیث کے اندر بھی ذکر کی گئی اور یہاں پر بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اذا رکع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو لم یشخص راسہ ولم یصوبہ، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر زیادہ جھکا ہوا ہوتا اور نہ زیادہ اٹھا ہوا ہوتا، ولیکن بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہوتا، یعنی بالکل سیدھے آپ جو ہے رکوع کی حالت میں ہوا کرتے تھے. اور وکان اذا رفع من الرکوع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ جو ہے اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے جب تک کہ یستوی قائما، آرام سے آپ کھڑے نہ ہو جائیں. سب سے پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ جو ہے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر واپس نہ آ جائیں. اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے، سجدہ اطمینان سے کرتے، اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھتے تو دوسرے سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ درمیان میں آرام سے بیٹھ جاتے، یعنی ایک ساتھ دو سجدے نہیں کرتے، درمیان میں وقفہ ہوتا. اور اس وقفے کے اندر کیا پڑھا جائے گا؟ بہت ساری حدیث کے اندر جو ہے آگے آنے والی ہے، اس میں مختلف دعائیں منقول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس کے علاوہ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو بالکل چھوٹی سی دعا ہے رب اغفر لی، اگر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے. 2 سجدوں کے درمیان میں، یعنی سجدہ اطمینان سے کرتے، سجدے سے اٹھنے کے بعد درمیان میں آرام سے بیٹھتے، یہ دعائیں پڑھتے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ جو ہے جایا کرتے تھے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ، یعنی آپ ہر رکعت میں، ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے تشہد میں بیٹھا کرتے، التحیات آپ کیا کرتے تھے.
اور اتحیات کی کیفیت بھی یہاں بیان کی گئی کہ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تشہد کے اندر جس طرح بیٹھتے اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ اپنے جو ہے الٹے پیر پر بیٹھ جاتے اور آپ کا جو سیدھا پیر ہے اس کو آپ جو ہے کھڑا رکھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی حالت میں اپنے دونوں پیروں کو اس طرح کھڑا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا، جس طرح دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کی روایات ملتی ہیں، لیکن تشہد میں ایسا بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس طریقے سے اپنے دونوں پیروں کو یعنی ایڑی پر بیٹھا جائے اور اپنے دونوں انگلیاں اس طرح سے کھڑی کر کے رکھا جائے۔ یہ کیفیت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے صحیح ہے، اس کی احادیث بھی انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، پہلے سجدے میں جب اٹھتے سجدے سے اس وقت ایسا بیٹھا کرتے تھے، یہ عمل ہے، لیکن تشہد میں جہاں تک بیٹھنے کا عمل ہے اللہ کے نبی نے ایسا بیٹھنے سے منع فرمایا تشہد کی حالت میں۔ وہ کیفیت کیسی ہے؟ اس طریقے سے اپنے الٹے پیر پر بیٹھا جائے اور آپ کا سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تشہد کی کیفیت کو جو ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو بیٹھک ہے اسے شیطان کے بیٹھک کہا، ان اقبہ الشیطان، شیطان اس طرح سے بیٹھتا ہے، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الصَّبْعِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو، اپنے پورے ہاتھ کو بچھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ اس طرح جو ہے جانور اپنے ہاتھوں کو بچھاتے ہیں، جیسے کتے وغیرہ ہیں اپنے ہاتھوں کو مکمل بچھا کے بیٹھتے ہیں، اس انداز سے بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی سجدے کی حالت میں ہمارے پورا کا پورا ہاتھ جو ہے زمین پر ٹکا رہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ سجدے کی کیفیت مکمل جو ہے وہ اگلی حدیث کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَخْتَمُ الصَّلَاةُ بِالتَّسْلِيمِ، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ذریعے نماز کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سارے باتیں تو گزشتہ درس میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک بات جو آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے، اور جیسا کہ دوسری احادیث میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز کی حالت میں جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کو نماز کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، یعنی نماز کا کچھ بھی ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کا مسئلہ، یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، چاہے نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جنازے کی ہو، عیدین کی ہو، استسقاء کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاہے آدمی تنہا پڑھ رہا ہو، جماعت سے پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں ہر مصلی پر لفظ نماز اگر ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ آپ ثنا نہ پڑھیں ضروری نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ ضم سورہ نہ پڑھیں نماز ہو جائے گی۔ آپ رکوع و سجود کی دعاؤں میں جو ہے کم زیادتی کریں نماز ہو جائے گی۔ ارکان کے اندر کمی زیادتی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی گئی تو نہ وہ نماز ہوگی، نہ اس نماز کا کوئی بھی حصہ جو ہے کسی آدمی کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر خاص طور پر نماز کی اہمیت کو، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کچھ اور مزید جو ہے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے جو ہے سکھلائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں اگلے دروس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان احادیث پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اپنے نماز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقولی قولی ھذا